اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والے وہ لوگ ہوتے ہیں یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما عبد اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم، جو حقیقی صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور حقیقی شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وجعلنی فی عین صغیرا فی اعین الناس کبیرا۔ اور یہ لوگ سارے رذائل کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سارے فضائل اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں، رذائل سے نجات عطا فرماتے ہیں اور فضائل اللہ پاک ان سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو یہ ہدایت والے ہیں اور ان کی اتباع کی نہ ان میں غلو ہوتا ہے، نہ ان میں افراط ہوتی ہے، نہ تفریط ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم جاری رکھے ہوئے 116 نمبر صفحے پہ ہیں۔ یاد رکھو ایسی پابندی میں محض صورت عمل تو ہے کہ جو سفر میں بھی بیٹھ کے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے وظیفوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ برما کے سفر میں تھے، تو زیادہ تر وہاں برما میں ہمارے دوستوں کے اوپر جو ہم سفر تھے، تبلیغی جماعت کا اثر تھا۔ تبلیغی جماعت میں فضائل تو بیان کی جاتے ہیں، مسائل کے زیادہ تعارف نہیں ہوتا۔ تو جہاں اذان ہوئی تو بس ان کو خیال ہو کہ اس مسجد میں رکیں، اور پھر وہاں اذان اور تکبیر میں ہمیشہ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بعض جگہ پہ آدھے گھنٹے تک۔ مجھے جو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ سفر میں، انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہمیں نمازیں پڑھاتے ہوئے جائیں گے، سفر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو وہی تفقہ فی الدین ہے کہ جہاں سہولت ہوئی وہاں گاڑی روک لی اور اپنی مختصر جو ہے قصر والی نماز پڑھ لی، اور پھر سفر کو جاری رکھیں۔ اسی قسم کی چیزیں حضرت فرما رہے ہیں۔ یہ صورت تو عمل ہے، حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت شریعت کا حکم ہے کہ معمول کو ترک کر کے ضروری پر اکتفا کرو اور رفیقوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث میں جریج کے، جس کو میں پہلے ذکر کر چکا تھا، عابد کا قصہ آیا ہے کہ اپنے سوامہ میں جو اس نے اپنی عبادت گاہ یا خلوت گاہ بنا رکھی تھی، میں شریک عبادت تھے کہ نیچے سے ان کی ماں نے پکارا۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ اللہ، ادھر میری ماں پکار رہی ہے، ادھر میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر وہ نماز ہی میں کہنے لگے۔ ماں نے چند بار پکارا، یا جوری یا جوری، مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ وہ بول پڑتے اور نماز کا بعد میں اعادہ کر لیتے، کیونکہ نماز فرض نہ تھی، نفل تھی، اور ماں کو اطلاع نہ تھی کہ یہ نماز میں مشغول ہے۔ اس وقت جواب نہ دینے سے اس کو کلفت ہوئی تھی، چنانچہ اس نے 2-3 بار آواز دینے کے بعد یہ دعا کی، جس کا لمبا قصہ حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نقل کر کے فرمایا، لو کان فقیہا لاجاب امہ، عجاب اپنی ماں کو، لاجاب امہ، کہ یعنی اگر جریج فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کو ضرور جواب دیتے، خاموش نہ رہتے۔ دیکھیے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ دینے کو افضل قرار دیا۔ حضرت جریج کو یہ شبہ ہوا تھا کہ نماز حق اللہ ہے اور ماں کو جواب دینا حق العبد ہے، اور حق اللہ حق العبد سے مقدم ہے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ دوسرا مقدمہ تو صحیح ہے کہ حقوق اللہ حقوق العبد سے، بندوں کے حقوق سے مقدم ہے، مگر پہلا مقدمہ غلط تھا کہ اس وقت ماں کو جواب دینا محض حق العبد ہی نہ تھا۔ ان کو باوجود عدم تفقہ کی یہ خبر نہ تھی کہ وہ فقیہ نہیں تھا، عابد تھا۔ اس وقت نماز کو توڑنا اور ماں کو جواب دینا ہی حق اللہ بھی تھا، کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا امر تھا، اور جس وقت جس چیز کا امر ہو وہ حقوق اللہ میں ہے۔
محض حق العبد نہیں، گو ظاہر میں بندہ سے اس کا تعلق فعل کا تعلق ہو۔ اس غلطی میں سب لوگ مبتلا ہیں کہ جس فعل کا تک تعلق عبد سے دیکھتے ہیں اس کو حق العبد ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معمور بے ہے، اس کا حکم ہے۔ تو حق تعالیٰ بھی حق اللہ بھی ہے، اور حقوق العباد سب کے سب معمور بے ہے کہ بندوں کے حقوق بھی تو اسی نے بتایا اور اسی کا امر ہے، تو وہ حقوق اللہ سے خالی نہیں۔ بس کسی بندے کے واسطے نماز توڑ دینا در حقیقت حق اللہ کی رعایت ہے، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ ابھی کل پرسوں کا واقعہ کہ میں صبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھر سے آدمی دوڑا ہوا یہ خبر لایا کہ گھر میں سے کوٹھے کے اوپر سے گر گئی ہیں۔ میں نے خبر سنتی فوراً نماز توڑ دی۔ یہاں تو سب سمجھدار لوگ ہیں، مگر شاید بعض نواقف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں گے کہ ہائے بیوی کے واسطے نماز توڑ دی، بیوی سے اتنا تعلق ہے کہ خدا کی عبادت کو اس کے لیے قطع کر دیا۔ بے شک اس وقت اگر کوئی دکاندار پیر ہوتا تو ہرگز نماز نہ توڑتا، کیونکہ اس سے جاہل مریدوں کی نظر میں ہیٹی ہوتی، ہنسی سب کی ہوتی ہے، نہیں شرمندگی ہوتی، مگر الحمدللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹی یا بدنامی ہوئی، وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش کر لے۔ جب خدا کا حکم تھا اس نماز کو توڑ دو تو میں نے کیا، تو میں کیا کرتا؟ کیا اس وقت جاہلوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے میں حکم خداوندی کو چھوڑ دیتا اور جریج عابد کی طرح نماز میں مشغول رہتا؟ وہ تو اس حکم سے ناواقف تھے، اس نے معذور تھے، مگر میں الحمدللہ اس حکم سے ناواقف نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب بیوی کوٹھے پر سے گری اس کی چوٹ کو شور ہی ہلکا کر سکتا ہے، وہی دریافت کر سکتے ہیں چوٹ کہاں لگی کہاں نہیں لگی۔ خصوص اہلی ہے ایسے حالت میں کہ گھر کے اندر بجز ایک ناسمجھ بچی کے اور ایک معذور بڑھیا کی کوئی امداد کرنے والا بھی نہ تھا، اور امداد کرنے والے ہوں بھی تو کوٹھے سے گر جانا بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ فوراً ہی کوئی تدبیر ہو جائے تو زندگی کی آس ہو سکتی ہے، اس لیے بھی مجھ کو فوراً جانا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے شرعاً نماز کو توڑ دینا اور فوراً جا کر ان کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، حضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ایک صاحبزادے مسجد میں آ گئے۔ اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، چلتے ہوئے لڑکتے لڑکھڑاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ توڑ کر ان کو دور ہی سے گود میں اٹھا لیا، حالانکہ خطبہ بحکم صلاۃ کے ہے جو بدون کسی سخت عذر کے قطع نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے نواسوں کے لیے خطبہ توڑ دیا تو میں کیا چیز تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے وقت سنتوں کی نیت نہ توڑتا۔ اس میں بیوی کی رعایت نہ تھی بلکہ حق تعالیٰ کی رعایت تھی، کیونکہ اس وقت خدا کا حکم یہی تھا۔ خدا کے حکم کے سامنے بیوی کیا چیز ہے؟ اگر حق تعالیٰ کسی بیوی کے قتل کا حکم دے تو سچے مسلمان ایسے بھی کرے گا، اور جہاں وہ اس کی خبرگیری کا حکم دیں گے وہاں وہ اس کے لیے نماز بھی توڑ دے گا۔ اور دونوں صورتوں میں دونوں فعلوں کا سبب حق اللہ ہی ہوگا، اس کا حکم ہوگا۔ پس جس جگہ شریعت ترک معمولات کا امر کرتی ہو، جیسے سفر میں رفقا کی رعایت سے فرض و سنت مؤکدہ پر اکتفا کرنا، یا جس جگہ نماز توڑنے کا امر کرتی ہو، جیسے کسی مسلمان کی حفاظت و خبرگیری کے لیے
ایسا کرنا وہاں معاملات کی پابندی کرنا غلو فی الدین اور تقوی کا حیضہ ہے۔ حضرت کی باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔